بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن سعادت رمضان سے برہان الدین کا سلام۔ ورفعنا لک ذکرک، یہ رب کائنات کا فرمان ہے کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کا یہ مشن مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کے ذریعے آگے بڑھتا رہا، صرف ڈیوٹیاں بدلتی رہیں۔ کبھی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو یاد رکھ کر اگلی نسل تک پہنچاتے رہے، کبھی تابعین، محدثین اور علماء کرام نے احادیث اور سیرت کو کتابی شکل دی، تو کبھی غیر مسلم محققین نے یہ ڈیوٹی سر انجام دی۔ 1500 سال بیت گئے، وقت بدل گیا، لائف سٹائل بدل گیا، ڈیجیٹل ورلڈ میں کاغذ، قلم اور سیاہی دھندلا گئی۔ نئی نسل کتابیں نہیں پڑھتی، ان کو ڈیجیٹل کتابیں چاہیے۔ اب کیا ہوگا؟ کیا 1500 سالوں میں جو کتابیں سیرت النبی پر لکھی گئیں وہ ضائع ہو جائیں گی؟ کیا یہ مشن رک جائے گا؟ لیکن یہ تو اللہ کا مشن ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، 1500 سالوں میں لکھی گئی لاکھوں کتابیں، کروڑوں صفحات، نئی نسل کے لیے کون محفوظ کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ اب خدمتگار کون ہوگا؟ ایسے ہی بے شمار سوالوں کی تلاش کے لیے آج وقت نیوز کی سعادت رمضان ٹرانسمیشن میں ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور جذبہ ایمان کے ساتھ ڈیجیٹل محاذ سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں پروفیسر شاہد عمران سے۔ سیرت آن لائن .info ایک پلیٹ فارم آپ نے بنایا ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک سرکار کے چاہنے والوں کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ جیسے کہ اس کا نام ہے سیرت۔ سیرت کا مطلب ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں ہوگا۔ آن لائن کہ سیرت کے بارے میں جتنا میٹیریل اویلیبل ہے یا ہو سکتا ہے وہ آن لائن ایک کلک کے اوپر دستیاب ہو تمام لوگوں کو۔ اس کے لیے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ ایکسپلور، سیرت کا جو میٹیریل ہے اس کو پہلے ہم ایکسپلور کرتے ہیں، پھر اس کو پریزرو کرتے ہیں، پھر اس کو ڈیجیٹائز کرتے ہیں اور پھر اس کو ایکسیسیبل بناتے ہیں ٹو ایوری بڈی فری آف کاسٹ۔ یہ 4 ایلیمنٹس ہیں سیرت آن لائن کے۔ اس کو آپ فیس بک پیج پہ بھی ایکسیس کر سکتے ہیں، یہ ویب سائٹ بھی ہے، آپ اسے اپنے موبائل فون پہ بھی کھول سکتے ہیں، اور دیگر آہستہ آہستہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان پہ بھی ہم آہستہ آہستہ موو کر رہے ہیں۔ تو فنڈامنٹلی ہم یہ سمجھیے کہ آج کے دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں لکھے جانے والے ہر لفظ کو، اور جو ہر زبان میں لکھا گیا پچھلے 1500 برس میں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک کلک پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق کے لیے دستیاب ہو۔ یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں سیرت آن لائن .info۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت اور بڑا دلچسپ کام کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ سرکار کی ولادت سے لے کر اب تک، آج کی تاریخ تک، دنیا میں سیرت کے اوپر کتنا کام کیا گیا ہے؟ کتنی کو کتابیں لکھی گئی ہیں؟ کتنی زبانوں میں لکھی گئی ہیں؟ کتنے مسودے ہیں؟ رف ایسٹیمیٹ ہے کیا جس کو آپ کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے بھائی، یہ جو آپ کا سوال ہے، سب سے پہلے تو اس کی وسعت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ اس ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں تاریخ میں سب سے زیادہ لکھا اور بولا گیا ہے۔ یعنی آپ مجھے بتائیے وہ کون سی ہستی ہوئے گی جس کا دنیا کے ہر کونے میں کم سے کم دن میں 5 دفعہ تو باواضح بلند نام لیا جاتا ہے۔ تو اب ان کے بارے میں کیا بات چیت ہوئی ہوگی، کتنی بات چیت ہوئی ہوگی، اس کی میں کچھ چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ 1500 برس ہو گئے، ان 1500 برس میں خیال ہے کہ کوئی 194 لینگویجز میں تو چیزیں اویلیبل ہیں، لیکن اس میں بھی آپ ابھی چھوڑ دیجیے اور آپ یہ اتنا جانیے کہ اردو جو ہے یہ ینگیسٹ زبان ہے، تقریباً 200 سے 250 سال اس کی عمر ہے، اور جو اردو میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی کتاب آئی ہے وہ 1834 کے آس پاس آئی ہے۔ تو اب اس سے لے کے آج جب ہم 2026 میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک جو ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے اس کے مطابق تقریباً 10,000 سے زیادہ کتابیں صرف اردو زبان میں لکھی گئیں۔ صرف اردو زبان کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں ہم نے عربی کی بات نہیں کی ہے، اس میں ہم نے پرشین کی بات نہیں کی ہے، اس میں ہم نے جرمن کی بات نہیں کی ہے، فرینچ کی نہیں بات کی ہے، دنیا کے افریقن زبانیں جو ہیں ان کی بات نہیں کی ہے۔ ابھی تو ہم صرف، میں آپ کو بتایا کہ 10,000 سے زیادہ کتابیں صرف اردو زبان میں ہیں۔ تو اس سے آپ وسعت کا اندازہ لگائیے کہ اسکوپ کتنا بڑا ہوگا۔ تو یہ سیرت آن لائن .info کے اوپر اب تک آپ نے کتنی زبانوں کے اندر، کتنی کتابوں یا مسودوں کو آپ نے ایکسپلور کیا ہے اور ٹرانسلیٹ کیا ہے، ڈیجیٹائز کیا ہے اور لوگوں کے لیے اس کو اویلیبل کیا ہے؟ دیکھیے، تھوڑا سا سینیریو کو سمجھنا پڑے گا۔
ہمارا جو کام کا آغاز ہوتا ہے وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جو چیزیں آلریڈی دستیاب ہیں پہلے گو میں ان کو کلیکٹ کر لیا جائے. اب جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس جو میٹیریل اویلیبل ہے Seeratonline.info پہ وہ کوئی 13 زبانوں میں اویلیبل ہے, دنیا کی بڑی 13 زبانوں میں, جس میں عربی ہے, فارسی ہے, اردو ہے, فرینچ ہے, انگریزی بھی ہے, ہندی ہے. تو اس طرح سے کر کے پنجابی بھی ہے اور دری بھی ہے, پشتو بھی ہے. تو اس طرح سے ہمیں اس کو کر کے کوئی 13 زبانوں میں ہمارے پاس اس وقت کوئی 7.5 لاکھ کے قریب صفحات جو ہے وہ اویلیبل ہیں, جو آپ ایک کلک پہ ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, یہ فری آف کاسٹ ہے. تیرہ زبانوں کے اندر جو کتابیں یا تحریر موجود تھیں صرف اردو میں ڈیجیٹائز کر کے لوگوں کے لیے رکھ دیا, یا پھر اس کو ان 13 زبانوں میں الگ الگ سے بھی کیا؟ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. اب ذرا میں آپ کو سینیریو کی وضاحت کرتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیرت کے اوپر کہیں کوئی مٹیریل ہے. اب وہ جو مٹیریل ہے کیا وہ اویلیبل ہے؟ اگر تو وہ کسی طرح سے ڈیجیٹل کاپی اس کی اویلیبل ہو تو ہمارا کام بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور ہم ابھی جو فرسٹ اسٹیپ میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جن کی ڈیجیٹل کاپیز اویلیبل ہیں پہلے ہم ان کو کلیکٹ کریں. اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ جو 13 زبانیں ہیں ان میں ہر ایک زبان میں جو مٹیریل ہمیں ملا ہے وہ ہم نے کلیکٹ کیا ہے اور اس کو ایکسیسیبل بنایا ہے. ابھی یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے جس میں ہم جا کے یہ بات کریں گے کہ اس کو ادر لینگویجز میں کیسے کرنا ہے. وہ ہمارا ایک تھوڑا بڑا پروجیکٹ ہے, اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا ذرا پوچھیں گے تو وہ بھی بتا دوں گا کہ اس پہ ہم کیسے کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ فائنل ایجنڈا ہے کیا؟ مطلب آپ کی پیک کیا ہوگی جس کے اوپر آپ یہ اپنا کام پورا سم اپ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے برہان, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کا کیا جواب ہوگا. دیکھیے یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ایک ایسا کام ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم نے خود فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ میں نے ان کا ذکر بلند کر دیا ہے. اب یہ جو ذکر ہے نا بھائی, جب تک اس دنیا اس کائنات نے رہنا ہے اس ذکر نے بلند رہنا ہے. تو میں نے اور آپ نے یا کسی اور نے اس بلند ہوتے ذکر میں اپنا حصہ ادا کرنا ہے. میں یہی سمجھتا ہوں, اور یہ جو سیرت آن لائن ہے یہ اس حصے کو ایک ادا کرنے کی ادنا سی کاوش ہے. اب یہ اس کاوش کی ڈیٹیلز ہیں, یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا بھائی. جب تک یہ عالم رہنا ہے, سرکار کا نام رہنا ہے, جب تک یہ شہادت دی جاتی رہے گی کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ, تب تک اس ذکر نے رہنا ہے. اور اس دن تک جو آپ کے بارے میں لکھے گا, کہے گا, سنے گا, بولے گا, اس نے اس پہ پریزرو ہونا ہے. یہ پروجیکٹ میرے آپ تک یا اس نسل تک محدود نہیں ہے. جس طرح سے پچھلے 1500 سال کی چیزیں اس پہ آنی ہیں, اس طرح انشاءاللہ جو اس کے اگلے 1500 سال ہوں گے وہ بھی اس پہ آنی ہے. اس پروجیکٹ کی دو بڑی خوبصورت باتیں ہیں. ایک تو چونکہ یہ سرکار دو عالم کی شان کے اوپر سارا کا سارا جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر مبنی ہے. دوسرا اس کا حصہ ہے چیزوں کو, مٹیریل کو ڈیجیٹائز کرنے کا. تو یہ بتائیے گا کہ یہ سارے مٹیریل کو ڈیجیٹلی محفوظ کرنے کی آخر کیا ضرورت آئی؟ یہ آئیڈیا, یہ کانسیپٹ آپ نے کہاں سے لیا, کیسے یہاں تک پہنچا؟ یہ جو صلاۃ والسلام سے آپ کا تعلق ہے نا, اس کے نتیجے میں خود ہی آپ کے دل میں آئیڈیاز اور باتیں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ میری صلاۃ والسلام سے ملاقات نہیں رہی, لیکن سرکار کا نام آتا ہے تو میں اپنے دل میں کچھ محسوس کرتا ہوں. آپ بھی کرتے ہوں گے, ہر جو مسلمان ہے وہ کرتا ہے. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ یہ محسوس کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ ان سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ جو آپ ان سے محبت کرتے ہیں یہ محبت کسی ذریعے سے پچھلی, اگر آپ 1500 سال لیتے ہیں تو تقریباً 35 سے 40 جنریشنز بن جاتی ہیں. تو یہ ان 35 سے 40 جنریشنز کے ذریعے سے آپ تک منتقل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟
اب یہ آپ تک منتقل ہو گئی. اب یہ جو آپ تک منتقل ہوئی ہے نا بھائی, یہ دو طرح سے ہوئی ہے. ایک تو اورل ٹریڈیشن سے تھی اور دوسرا ریٹن ٹریڈیشن سے تھی. رائٹ. اب مسئلہ ہو گیا نیا اس عہد میں کہ جو ڈاکومنٹ تھا وہ ختم ہو گیا. آپ کا ایریا ہے, آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیپر لیس ورلڈ ہے یہ کیا چیز ہے. اس میں تو کاغذ ہی نہیں ہوگا. اگر کاغذ نہیں ہوگا تو بھائی پچھلے 1500 برس میں کاغذ کے اوپر جو چھپا ہے, جو دنیا کی لائبریریز بھری ہوئی ہیں, وہ کدھر جائے گا؟ یعنی ہماری بطور امت مسلمہ کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میرے سرکار کے بارے میں کاغذ کے اوپر جو کچھ بھی 1500 برس میں لکھا گیا اس کو نئے عہد کے مطابق اویلیبل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس کو ضائع جانے دیں؟ 1500 برسوں میں لوگوں نے اپنے تھے یا پرائے تھے, مخالفین تھے یا عشاق تھے, سب نے کچھ نہ کچھ ذکر کیا ہے, کچھ بات کی ہے. کسی نے کوئی اگر اعتراض بھی اٹھایا ہے تو سرکار کی تو جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ آپ تاریخ کے ان بدبخت لوگوں کو دیکھیں, ابو جہل سے لے کے اور آج تک کے جو جتنے بھی بدبخت ہیں ان سب کو دیکھیں کہ تاریخ میں ان کا نام بھی زندہ آپ کی نسبت سے ہے. تو اتنا کچھ جو سرکار کے بارے میں لائبریریاں بھری پڑی ہیں, سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے, تو پیپر لیس دنیا کے ساتھ آل آف اے سڈن وہ ختم ہو جائے گا. یقیناً نہیں ہوگا, پروردگار اس کا کوئی انتظام فرمائیں گے کیونکہ انہوں نے وارفان اللہ کا ذکر کہہ دیا, وہ ذکر تو ختم نہیں ہو سکتا. لیکن بحیثیت امتی میری تو ذمہ داری ہے نا کہ میں اس میں اپنا حصہ ادا کروں. میں بھی اس دن کہہ سکوں جب سرکار جام پہ لا رہے ہوں تو کہا جائے کہ اس کو بھی لے آؤ, اس کو بھی لے آؤ, اس نے بھی وہ جو کام تو ہونا ہی تھا, ذکر تو بلند ہونا ہی تھا, اس نے بھی اس میں ہاتھ لگایا تھا. تو ہاتھ لگانے والی بات ہے. اگر اس کام نے ہونا ہے تو پیپر لیس دنیا میں آپ صلوات والسلام کا ذکر جو ہے اس کو قائم دائم رکھنے کی جو ایک ایفرٹ ہے اس کا نام SiratOnline.info ہے. کتنے سال سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے, سوچ تو ہم بڑے عرصے سے رہے تھے, ملٹیپل آن اینڈ آف ہم یہ چاہتے تھے کہ کریں, لیکن پھر ہمیں کچھ سمجھ آ نہیں رہی تھی کہ کیا کریں. ملٹیپل لوگوں سے ہماری بات ہوئی, آئی ٹی کے لوگوں سے بات ہوئی اور لوگوں سے بات ہوئی, تو لوگ جو تھے وہ آئیڈیا کو ایبزارب کرنے میں انہیں پرابلم پیش آتی ہے. ایک جو بہت بڑا سوال تھا اس کام کی ابتدا میں, ہر بندہ کہتا تھا کہ جناب اتنی کتابیں تو لکھی ہوئی ہیں, لائبریریوں میں بھی پڑھی ہوئی ہیں, آرکائیوز بھی بنے ہوئے ہیں, تو آپ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہم انہیں ایک بات ایکسپلین کرنا چاہتے تھے, اور آج بھی ہم اس کو بار بار ایکسپلین کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی لائبریری جو سب سے بڑی لائبریری ہے, نیشنل لائبریری آف پاکستان جو ہے, اس میں اگر آپ سیرت کے اوپر جائیں گے تو میکسیمم آپ کو 6000 ریکارڈ ملیں گے, 6000-8000 ریکارڈ ملیں گے کتب کی, نیشنل لائبریری آف پاکستان میں. جبکہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ صرف 10,000 کتابیں تو اردو زبان میں ہیں. ابھی باقیوں کو تو میں ذکر ہی نہیں کر رہا, ٹرکش کا میں ذکر ہی نہیں کر رہا, میں ابھی آپ سے افریقن کا ذکر ہی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. تو پھر باقی مٹیریل کدھر ہے؟ اچھا آپ لاہور میں رہتے ہیں, چلو جی چلتے ہیں, پنجاب پبلک لائبریری چلتے ہیں, تو وہاں کتنی کتابیں پڑھی ہوں؟ 200-400. تو باقی کی کدھر ہے؟ تو ایک تو یہ بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ آج اب یہ جو نئی جنریشن آنے والی ہے اس نے گھروں سے باہر نکل کے کوئی کام نہیں کرنا. یہ تو ورک فرام ہوم اور اسٹڈی فرام ہوم والی جنریشن آ گئی ہماری. تو اس جنریشن کو اگر کوئی کتاب جو ہے وہ جا کے قائد اعظم لائبریری میں کہیں, آپ جا کے قائد اعظم لائبریری میں جا کے سیرت کی کتاب ڈھونڈو, تو کتنے لوگ جائیں گے؟ وہ تو کہیں گے بھائی ہمیں بتاؤ کہ گوگل پہ اویلیبل ہے یا کوئی سائٹ بتا دو جس سے میں ڈاؤن لوڈ کر لوں. تو اب وہ جو سائٹ پہ ڈاؤن لوڈ کرے گا تو وہ کوئی اس پہ ڈالے گا تو ڈاؤن لوڈ کرے گا نا. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اس جنریشن کو اگلی جنریشن تک, جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ اس گزشتہ ماضی کے ساتھ جڑے ہوئے آئندہ آنے والوں کے لیے اس
فارمیٹ میں ان کو وہ سارا 1500 سال کا مٹیریل پرووائڈ کیا جائے جس کے استعمال کرنے کے لیے وہ یوز ٹو ہیں. انیشیل ڈسکشن برین سٹارمنگ کے بعد ہم نے جا کے یہ 2021 میں یہ کام شروع کیا. ابھی الحمدللہ 2026 ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ ابتدا ہے، ماشاءاللہ سے 13 زبانیں ہیں، اس میں کوئی 7.5 لاکھ تقریباً اس سے زیادہ ہی صفحات ہوئیں گے. اس کے علاوہ اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ کام ہے جو آپ کو لگے گا کہ وہ اس ورتھ، وہ یہ ہے کہ ہم نے صرف یہ پیپر ڈیجیٹائز نہیں کی ہے، ہم نے یہ کیا ہے کہ سیرت کے متعلق جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ ابھی مجھ سے پوچھیں کہ جناب میں سیرت کی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں اور قائد اعظم لائبریری میرے گھر کے پاس ہے، تو کیا وہاں کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے؟ تو آپ جائیں گے میری سائٹ پہ، وہاں پہ آپ کو کچھ 6000 کے قریب کیٹلاگ ریکارڈز ملیں گے جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان کی کس لائبریری میں کس کیٹلاگ کے انڈر سیرت کی یہ کتاب پڑھی ہے. تو اب آپ آرام سے قائد اعظم لائبریری تشریف لے جائیں، اس کو نمبر لکھ کے دیں لائبریرین کو کہ بھائی یہ کتاب آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہے، مجھے ایشو کر دیں، تو وہ آپ کو کر دے گا. یہ ایک علیحدہ سے ہم نے کام کیا ہے تاکہ جو اگر آپ لائبریریز کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈیٹا آپ کے پاس ہو. اس کے بعد آپ نے میرے سے بار بار سنا ہوگا کہ جی 10,000 کے قریب تو اردو زبان میں اویلیبل ہے ڈیٹا. اگر آج ایک ریسرچر ہے، فرض کریے آج ہم فل کر رہے ہیں آپ یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو آپ کا کوئی ٹاپک ہے، تو اس پہ آپ کو ریسرچ کے لیے مٹیریل چاہیے، تو پہلے تو آپ ایک مٹیریل کی لسٹ بنائیں گے نا. تو وہ لسٹ آپ کہاں سے بنائیں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پہ کیا کیا کام ہو چکا ہوا ہے. تو ہم نے اس میں ایڈ کیا، ہم نے کوئی 1500 کے قریب ایسے ریسرچ ٹاپک ایڈ کر دیے ہیں جن پہ کہ ریسرچ کا ٹاپک ہو چکا ہے، یعنی کہ وہ ایم فل میں یا پی ایچ ڈی میں لوگ اس پہ پہلے کام کر چکے ہیں. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کتابوں کی لسٹ ہے. اگر آپ نے ایک ٹاپک لیا ہے تو اب آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اس میں کہاں سے ہیلپ ملے گی، تو آپ پوری لسٹ کھولیں ہماری کتابوں کی، آپ دیکھیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی اس کتاب سے مجھے ہیلپ مل سکتی ہے. تو آپ کو کہیں جانا ہی نہیں پڑے گا، آپ وہاں سے سیدھی کتاب ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا کام کر لیں. پھر ہم نے ایک اور کام کیا، ہم نے اس میں لائبریریز کے بھی لنک ڈال دیے کہ سارا ڈیٹا تو فی الحال ہمارے پاس نہیں ہے، تو اگر کوئی ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کے پاس یہ 200 کے قریب انٹرنیشنل لائبریریز ہیں، آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں سے جا کے سرچ کر لیں. تو یہ بھی ہم نے ایک فیسلٹی ڈال دی کہ جو ہمارا آج کا بچہ ہے، جو ریسرچر ہے، جو سیرت کے اوپر کوئی تحقیق کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کریٹ نہ ہو. وہ اپنے ڈیسک پہ بیٹھے بیٹھے ہی بہت سارا جو انیشیل ورک ہے ڈیٹا کلیکشن کا، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے کر سکتا ہے. تو آپ کا جو سوال تھا کہ 2021 میں ہم نے 2021 میں ہم نے اس کو شروع کیا تھا، آج 2026 ہے. الحمدللہ کچھ 13 زبانیں ہیں، کوئی 2,500 سے زیادہ کتابیں ہیں، 7.5 لاکھ سے زیادہ صفحے ہیں، اور 1,500 سے زیادہ اس کے اوپر ڈفرینٹ ریسرچ کے ٹاپکس پڑے ہیں. پھر ہم نے اس پہ تھیسس بھی ڈالے ہیں، وہ بھی ہم کلیکشن کر رہے ہیں کہ جو تھیسس ہو چکے ہوئے ہیں وہ بھی ہم اس میں آہستہ آہستہ ڈال رہے ہیں. پھر ہم اس کے اوپر ریسرچ پیپر لے کے آ رہے ہیں، اور پھر تو اور وہ میگزین جو ریسرچ کے سیرت کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں چھاپتے رہتے ہیں، وہ بھی سارے ہم اس پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ون ونڈو، ہم اسے کہتے ہیں ون ونڈو آف سیرہ، کہ آپ اس ونڈو میں انٹر ہوئے، پھر سیرت کا آگے جو گلشن ہے اس میں آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں جا سکیں. کتابیں، مسودے، تحریر، تحقیق، مطلب اس طرح کی جتنی بھی چیزیں جس شکل کے اندر لوگوں نے کام کیا ہے، یا لوگوں نے سرکار دو عالم سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے یا اسے لوگوں کے تک پہنچانے کے لیے کام کیا، وہ سب اس کے اندر موجود ہے. جی سب تو نہیں ہے، جیسے میں نے کہا یہ بہت بڑا کام ہے. ابھی اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کتابیں موجود ہیں، اس کے اندر مقالات موجود ہیں، اس کے اندر ریسرچ پیپر موجود ہیں، اس کے اندر میگزینز جو ہیں
ان کی سائٹس موجود ہیں، اس کے اندر لائبریریز جو ہیں ان کے لنکس موجود ہیں، اس کے اندر بہت سارے رائٹرز جنہوں نے سیرت پہ لکھا ان کا کام اور ان کے انٹروڈکشن موجود ہے، کہ فرض کریں ابن اسحاق، تو ابن اسحاق کون تھے، ان کا کیا کام تھا، کیا انہوں نے کیا، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے اندر ایک سرچ کی فیسلٹی ہے کہ آپ بھائی اگر آپ کو ہم سے کچھ نہیں مل رہا تو یہ جگہ جو ہے یہاں سے جا کے آپ معلوم کر لیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی آپ سمجھ لیجئے کہ انیشیٹو اور کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے کہ ایسی بہت ساری باتیں جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آئی ہیں۔ مثلا پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، یہ دنیا میں پہلا ملک ہے جس نے کانسٹیٹیوشنلی یہ اناؤنسمنٹ دی کہ حاکم اللہ، اقتدار اللہ بلونگس ٹو اللہ، ساورنٹی بلونگس ٹو اللہ۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا، 53 مسلم کنٹریز ہیں، کہیں نہیں ہوا، تو یہ پاکستان کا اعزاز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ پروردگار نے اس قوم کو یہ عزت بخشی ہے کہ یہ اٹامک پاور ہے، ون اینڈ دی اونلی مسلم اٹامک پاور۔ اور تیسرا اگر آپ گنیں تو یہ سعادت جو ہے کہ سیرت کی ایک ایسی ونڈو ڈیولپ کرنا جو کہ ساری دنیا کو اس ایک ونڈو سے سیرت کے گارڈن میں لے جائے، تو شاید آپ یہ پہلی جو دو ہیں کسی بھی طرح سے اس کو کم محسوس نہیں کریں گے۔ سو ٹرو، لگتا تو یہی ہے کہ آپ چوزن ون ہیں اور پاکستان کے کھاتے کے اندر اللہ کی طرف سے یہ کریڈٹ ہمیں دے دیا گیا ہے۔ صورتحال رہی کیا ہے ابھی تک کے سفر میں؟ آپ کو مشکلات رہی ہیں، لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، معاملہ ہے کیا؟ دیکھیے یہ آپ نے ایک تھوڑا سا ٹچی سا سوال کر دیا ہے۔ عام طور پہ میں ان معاملات کا ذکر نہیں کرتا ہوں، لیکن اب آپ نے پوچھ لیا تو میں عرض کروں۔ دیکھیے یہ ایک بڑا کام ہے، اس کام کے لیے آپ جتنے بھی ریسورسز لے کے آئیں گے وہ شاید کم پڑ جائیں گے۔ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی لائبریری ہوتی ہے تو اس کے ایکسپینڈیچرز کتنے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو کام ہم نے شروع کیا ہے، یہ پچھلے 5 سال سے ہمارے دوست احباب جو ہیں وہ اپنے ریسورسز کو پول کرتے ہیں اور اس کو ہم چلاتے ہیں۔ وہ ریسورسز بالکل بھی کافی نہیں ہیں اس کو رن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب ظاہر ہے ہماری بھی زندگی میں اور مصروفیات ہیں، گھر کا مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں، تو ہم اپنا پورا ٹائم اس کو نہیں دے پاتے جس طرح سے کہ دینا چاہیے۔ جہاں تک ریسورسز، ایک تو یہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت فنانشیل ریسورسز کی، اور اوپر سے اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب آئی ٹی کا کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک انفراسٹرکچر بھی چاہیے ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق ایک تھوڑا سا انفراسٹرکچر تو بنا رکھا ہے، لیکن وہ اتنے ہیوی ڈیٹا کو اٹھانے کے لیے پوری طرح سے سوٹیبل نہیں ہے، تو ہمیں وہ ایک انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے جو بڑی ہمارے لیے پریشان کن ہے وہ ہے سائبر اٹیکس۔ ہمارا پہلے کبھی ہم نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے اوپر کوئی سائبر اٹیک آئے گا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ دن میں 4 سائبر اٹیک آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی پیچھے یہ رمضان کے جو ابتدائی 10 دن تھے وہ بالکل شٹ ڈاؤن رہے ہم، اتنا سویئر قسم کا اٹیک تھا کہ وہ جو ہمارے بیچارے آئی ٹی والے لوگ تھے ان کو کرتے کرتے 10 دن جو تھے وہ لگ گئے، تب جا کے وہ ریکور ہوا۔ تو جہاں تک ریسورسز کی بات ہے، اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں۔ ایک تو میں سب مسلمانوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی سرکار سے متعلق ہے اس کو پلیز شیئر کرنے میں کنجوسی نہ کریں۔ حکومتی سطح کے اوپر کوئی این جی اوز کی جانب سے، کوئی بڑے مذہبی لوگوں کی جانب سے کوئی آپ کے ساتھ رابطہ کیا گیا؟ کسی کے در پہ ہم نے ابھی تک دستک دی نہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن کا کام ہے اس کام کے لیے زیبا نہیں ہے کہ ہم جا کے کسی کو ناک کریں۔ یہ تو دل کی بات ہے بھائی، دل کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ بات اٹھتی ہے کہ یہ ورتھ ٹیکنگ کام ہے، ڈیفینیٹلی یہ بہت وردی کام ہے، کوئی ورتھ ہے، تو اس ورتھ میں آپ کیسے شامل ہوئیں گے یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ یہ آپ کا سوال ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس دن آپ وہاں کھڑے ہوں گے
اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بلایا جائے، تو جو بلایا جائے تو کوئی نسبت بنایا نہیں پڑے گی نا. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام لکھا ہوا ہو. ورفعنا اللہ کا ذکر کی لڑی میں جن لوگوں نے بھاگتے ہوئے ہاتھ لگایا تھا ان میں آپ کا بھی نام تھا. تو آپ چاہتے ہیں آپ کا نام ہو تو بھائی آپ بھی ہاتھ لگا لیں، ہمارا تھوڑی ہے. اس میں ہم کہتے ہیں جو آپ کی صلاحیت اور آپ کی سکل ہے، جو آپ کا ریسورس ہے، وہ آپ کو پتہ ہے. ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں اس میں یہ مشکل ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہمارے پاس کلاؤڈ کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس سائبر سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، ہمیں کچھ ڈیٹا کہیں سے چاہیے، ہمیں پاس آپریٹرز کام ہے. ظاہر آپریٹر کام کرتے ہیں نا جی، وہ کام ہے، یا اور بھی اس طرح سے بہت سارے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، وہ ہے ہمارے پاس بیٹھنے کی اسپیس نہیں ہے، ہمارے پاس اس لیول کا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ جو اس ہائی کوالٹی پہ ہمیں چاہیے. ہماری مشینیں ذرا ڈی گریڈڈ ہیں، سب کچھ ہے. ہم اپنے جو آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو ٹیکنالوجی اور جو کچھ ہمیں ریکوائر ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے، تو ہم اس کو میٹ نہیں کر پا رہے. یہ سب کچھ ہے، بٹ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ فقط ایک ہے کہ اس لڑی میں، اس لائن میں ہاتھ لگانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. شاہد صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی اس محبت کی انتہا اس پروجیکٹ کے ذریعے کیا ہونے والی؟ الحمدللہ. دیکھیے، یہ ہم کہتے ہیں سب لوگ کہ سرکار کا ذکر بلند ہو گیا، ٹھیک ہے. جو بلندی ہوتی ہے وہ ہر زمانے میں اس کے مظاہر مختلف ہوتے ہیں. پچھلے زمانے میں یہ تھا کہ آپ جلسہ کر لیں، جلوس نکال لیں، ٹھیک ہے. اب حالت یہ ہے کہ آپ بہت بڑا جلسہ نکال لیں اور اگر وہ میڈیا پہ رپورٹ نہ ہو تو بلند تو نہیں ہوا نا. سرکار کا ذکر بلند ہونا ہے تو اب اس نے ڈیجیٹل فارم میں ہونا ہے. یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی میں انتہا، جو میرے نزدیک اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس کی انتہا یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین جو ہیں ان سے متعارف ہو. ڈیجیٹل ورلڈ کا کوئی کونا، کوئی گوشہ ایسا نہ ہو کہ جہاں کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ ایک ایسی ہستی گزری ہے، رائٹ، تو وہ ان کو پتہ نہ چل سکے کہ اچھا وہ کون تھے، کیسے تھے، کہاں سے تھے، وہ پتہ نہ چل سکے. اور اسی آپ کے پروگرام کی وجہ سے ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہمیں مختلف اوقات میں پتہ لگتا رہتا ہے کہ جی فلاں ملک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گستاخی ہو گئی، فلاں میں یہ ہو گئی، فلاں میں ہو گئی، کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں ہوئی؟ لوگ اس عظیم ہستی سے شاید روشناس ہی نہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. آپ نے اس رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام ان کا کیا تعارف کرایا بھائی؟ دیکھیے، اگر مجھے پتا ہو کہ ایک ہستی گزری ہے جس کا اخلاق کا یہ عالم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی جو کتیا کے بچے ہیں ان کو راستے سے نہیں اٹھانا، وہ ڈسٹرب نہ ہوں، اور فوج جو ہے 10,000 کا جو انفینٹری مارچ کر رہی ہے وہ راستہ بدل لے. آپ مجھے بتائیے اینیمل رائٹس کا اس سے بڑی کوئی اگزامپل آپ مجھے دنیا میں دکھا سکتے ہیں؟ اگر صرف یہ اتنا سا ایک واقعہ جو ہے کسی کے علم میں ہو تو آپ کا کیا خیال ہے اس ہستی کے بارے میں، اس کے دل میں کیا جذبات ہوں گے؟ یقیناً عزت اور احترام. اب کلائمیٹ چینج کی اتنی مصیبت پڑی ہوئی ہے دنیا میں، اگر کسی کو آپ یہ بات سنائیں، سرکار کا ارشاد کہ اگر تم دریا کے کنارے پہ بھی ہو تو پانی ضائع مت کرو. سبحان اللہ. حالانکہ دریا کے کنارے پہ آپ پانی کیا ضائع کریں گے، واپس دریا میں چلا جائے گا نا. لیکن فرمایا کہ دریا کے کنارے پہ بھی ہو تو پانی ضائع مت کرو.
تو جو بھی کلائمیٹ چینج پہ کام کر رہے ہیں ان کے کیا جذبات ہوں گے ایسی ہستی کے بارے میں؟ ایک جانور آ کے شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک میرے سے زیادہ کام لیتا ہے، تو فرمایا تم اس سے اللہ کے اس کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ جب آپ ایسی ہستی کا تعارف کرائیں گے لوگوں کو ان کے اس فارمیٹ میں جس پہ وہ بیٹھ کے دیکھتے اور پڑھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ہمیں بحیثیت امت مسلمہ یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمۃ للعالمین کی شخصیت کو دوسروں تک جس طرح سے ہمیں پہنچانا چاہیے تھا اس پہنچانے کا حق ادا نہیں کر پائے، شاید کوشش بھی نہیں کر پائے۔ تو یہ اس پروجیکٹ کی میں سمجھتا ہوں معراج ہے کہ اگر ایسا ہوا، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں فرمایا کہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، نہیں تو کوئی اور اگلی نسل دیکھ پائے کہ جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام گونجے، جو کہ گونجے گا، کیونکہ پروردگار نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اس نے صرف فزیکل ورلڈ کے لیے تو نہیں فرمایا نا، اس نے تمام ڈائمینشنز کے لیے فرمایا ہے۔ تو ان ڈائمینشنز میں بھی یہ گونجے جس میں کہ ہم نے ابتدا کی ہے۔ دیکھیں کوئی بات کہاں بھی پہنچ جائے، الٹیمیٹ تو ابتدا والے کو تو کچھ تھوڑے زیادہ مارکس ہی ملے گا نا یار۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چلو آگے جو بھی کرے گا، آپ نے وہ سنا ہوگا وہ جو مارکیٹنگ کا ہے، ملٹی لیول مارکیٹنگ جو ہے، آگے جتنی بھی مارکیٹنگ ہو جائے تو جو پہلا بائر ہوتا ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی انہی میں سے ہوں۔ دعا کریے گا کہ ہم انہی میں سے ہوں، پروردگار قبول فرمائے۔ دیکھیے ہماری تو بھرپور خواہش ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک مقصد کے اندر کامیاب فرمائے۔ ناظرین، ایک حقیقت تو واضح ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ نسلوں تک پہنچانا صرف علماء کرام کا ہی نہیں بلکہ پوری امت کا مشترکہ فریضہ ہے۔ یہ مشن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب تک دنیا قائم ہے اللہ تعالیٰ ایسے افراد پیدا کرتا رہے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کریں، اس پر عمل کریں اور اسے نئی نسلوں تک پہنچائیں۔ یہی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی عملی تفسیر ہے۔ ہمیں ڈیجیٹل پیپر لیس دنیا تک سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسلاموفوبیا کا خاتمہ بھی تبھی ممکن ہے جب ہر کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہو۔ پوری دنیا کو ان کی زبان اور انہی کے فارمیٹ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشناس کرانا ضروری ہے۔ اس کام کے لیے کسی کے در پر دستک نہیں دی جاتی۔ اگر کسی کو یہ مشن اہم لگتا ہے تو وہ خود سوچے کہ اس میں کیسے شامل ہونا ہے۔ اگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کی فہرست میں شامل ہونا ہے تو اس سے نسبت جوڑنا پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی لڑی میں آپ کا نام بھی ہو تو اس میں آپ کو شامل ہونا چاہیے۔ اپنے میزبان برہان الدین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔